حضرت علی نے اپنے دور میں کون سا قرآن پڑھایا؟ آپ بتائیں نا، وہ آپ کو کیوں نہیں دیا؟ میرا سوال ہے نا، میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں، میں تو ابھی آپ کو جواب جب دوں گا نا تو آپ کو عرض یہی ہے میرے بھائی، عرض یہی ہے کہ یہ سوال جو ہے نا فریقین جواب دے دیں، دونوں طرف جواب دے دیں۔ ثابت یہ ہوا کہ آپ کے پاس حضرت علی والا قرآن نہیں ہے؟ نہیں، ہم نہیں کہتے کہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم کہتے، ہمارا جواب یہ ہے کہ آپ کا جواب پہلے آپ جواب دے دینا۔ اگر آپ کے پاس سوال کے جواب ہے کہ یہی قرآن حضرت علی پڑھتے تھے، یہی قرآن علی والا ہے، یہی والا قرآن حضرت علی ہے؟ نہیں، وہ دلیل دکھاؤ۔ نہیں، یہی علی، دلیل دکھاؤ، یہی حضرت۔ اس پہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت عثمان کے بعد حضرت علی کا زمانہ آیا ہے۔ حضرت عثمان کا اگر یہ قرآن کامل نہ ہوتا تو حضرت علی اپنے والا لے آتے نا، خلافت تو ان کو حضرت عثمان کے بعد ملی ہے۔ دیکھیں حضرت عثمان کو جب خلافت میں، حضرت عثمان کو پہلے خلافت ملی ہے، حضرت علی کو بعد میں ملی ہے نا۔ ایک سمجھنے کی بات ہے، آپ اپنے ذرا دماغ لگائیں۔ اللہ یاری صاحب، یہ دماغ بھی اللہ نے آپ کو دیکھیں، میں آپ سے اس موضوع پہ گفتگو نہیں کرتا کیونکہ آپ کے پاس مطالعہ نہیں اس موضوع پہ، لیکن میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں۔ یہ آپ حضرت علی والا قرآن دکھائیں۔ پلیز چپ کرو، پلیز تم چپ کرو، تم سن لو۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام عثمان والے قرآن پڑھتے تھے۔ آپ کے پاس کوئی دلیل تو ہے نہیں، آپ ظن و گمان پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عثمان کے بعد آئے ہیں، وہ عثمان کے زمانے میں تو یہ قرآن تو یہی پڑھتے تھے۔ دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سارے مصاحف تھے۔ عثمان کا مصحف ہے، اور ابو بکر کا مصحف ہے، ابی بن کعب کا مصحف ہے، زید بن ثابت کا مصحف ہے، عبداللہ بن مسعود کا مصحف ہے، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کا مصحف ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنا مصحف چھوڑ دیا، اور وہ عبداللہ بن مسعود اور اور عثمان بن عفان کی مصحف پڑھتے تھے۔ یہ بات دلیل کا محتاج ہے۔ آپ کی یہ دلیل دیتا ہوں۔ دلیل یہ ہے کہ آپ کے پاس بھی وہی ہے۔ پلیز، میرے پاس دلیل یہ ہے کہ آپ کے ٹیبل پہ رکھا ہوا قرآن وہی عثمان والا قرآن ہے۔ یہ دلیل ہے، سب سے بڑی دلیل ہے۔ تم کو ان باتوں کا آپ کی ٹیبل پہ کون سا قرآن رکھا ہوا ہے؟ یہ بڑی دلیل ہے کہ شیعہ بھی یہی قرآن پڑھتا ہے جو عثمان نے لکھا ہے۔ علی والا کیوں نہیں پڑھتے ہو آپ؟ حضرت علی کے باغی ہو؟ حضرت علی سے آپ نے حضرت علی کے قرآن کو چھوڑ کے عثمان کا پڑھ رہے ہو، کیوں؟ محترم کیوں اللہ یاری صاحب، کیوں عثمان کا قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ علی والا کیوں نہیں پڑھ رہے؟ یہ کتاب ہے صحیح سنن الترمذی المجلد الثالث، شاب مکتبۃ المعارف للنشر والتوزیع لصاحب سعد بن عبد الرحمن الریاض، جلد نمبر 3۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 254 میں، 254 254 میں 254 ایک منٹ، یہ پیجز میں نکال دوں، صفحہ نمبر 254 حضرت علی والا قرآن دکھانا۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی، یہ باتیں جو ہے نا آپ کی ذہن میں، اللہ یاری صاحب آپ کی نسلیں گزر جائیں گی، آپ حضرت علی والا قرآن نہیں دکھا سکیں گے۔ میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی، آپ آخر میں بہانہ کریں گے، یہ میں پہلے کہہ رہا ہوں، آپ نہیں دکھا سکیں گے۔ یہ سوال جو آپ کر رہے ہیں نا، یہ مجھ سے 10-15 مرتبہ ہو چکا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن بہانہ کیا ہوگا آپ نے پہلے بھی؟ نہیں، میں نے پہلے بھی آپ نے بہانہ کیا ہوگا، آج بھی کریں گے، دکھائیں حضرت علی والا قرآن۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں بھائی۔ یہ آپ جو ہے نا، میں آپ کو جواب نہ دے، قرآن کیا ہوگا آپ نے پہلے بھی؟ نہیں، میں نے پہلے بھی آپ نے بہانہ کیا ہوگا، آج بھی کریں گے، دکھائیں حضرت علی والا قرآن۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں بھائی۔ یہ آپ جو ہے نا، میں آپ کو جواب نہ دے، قرآن دکھائیں۔ میں آپ کو عالم سمجھ رہا تھا، میں نے آپ کا وہ بہت ٹائم دے دیا آپ کو کچھ بھی نہیں آتا بھائی۔ آپ ان مسائل میں اس لیے آپ علی والا قرآن ہی نہیں دے سکتے، دکھا نہیں سکتے۔ تو آپ دکھا سکتے ہیں، آپ دکھا سکتے ہیں، آپ دعویٰ کرتے ہیں، میں تو دکھا رہا ہوں نا۔ آپ کی کتاب میں بھی لکھا ہے صرف شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ اور بھائی شیعوں کا عقیدہ، اگر صرف شیعوں کا عقیدہ ہوتا کہ علی علیہ السلام نے قرآن جمع کیا ہے، صرف شیعوں کا عقیدہ ہوتا تو پھر آپ ٹان دے دیتے کہ ہم شیعہ نہیں دکھا سکتے۔ جب آپ لوگوں نے بھی صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے تو یہ آپ پہ بھی لازم ہے کہ بتائیں کہ وہ قرآن کہاں گیا ہے، تو آپ پہ بھی لازم ہے۔ وہ یہی والا ہے، یہ جو آپ کے ڈیسک پہ رکھا ہوا یہ قرآن ہے، نہیں ہے وہ، یہ جو ڈیسک پہ آپ کے پاس قرآن ہے یہ قرآن ہے وہ۔ آپ نے کیوں عثمان والا رکھا ہوا ہے پھر؟ یہ اچھا ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، کس نے تصحیح کیا؟ جب آپ نے بھاگنا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں ملاحظہ فرمائیے۔ پلیز سنو تم، صحیح سند ہے، البانی نے تصحیح کیا۔ قال زہری نے کہا اخبرنی عبید اللہ ابن عبداللہ ان عبداللہ ابن مسعود کرہ۔ عبداللہ ابن مسعود عثمان کے زمانے میں جب قرآنوں کو جلایا گیا،
ان کو تو پتہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے قرآن کو جلایا گیا؟ بول ہاں یا نہ. ہنس جلایا گیا. حضرت علی کہاں تھے اس وقت؟ حضرت علی کے سامنے یہ کام ہوا؟ بالکل سب صحابہ کے سامنے, سب صحابہ کے سامنے ہوا. حضرت علی نے کیا کیا؟ حضرت علی تو اب پھر سنو, حضرت علی نے کیا کیا؟ پھر سنو, جب قرآن عثمان جلتے کے دیکھے, قرآن جلتے ہوئے دیکھے حضرت علی نے. تو تجھے پتہ ہی نہیں ہے بھائی, اپنا گھر جلتا ہوا اہل بیت نے قرآن جلتے ہوئے دیکھے, کیا کیا؟ پھر سنو, صحابہ سب نے دیکھا قرآن سب جلائے گئے بھائی, تمہیں کیوں پتہ ہی نہیں نہیں کچھ ہے. کیا؟ حضرت علی نے کیا کیا؟ اچھا اچھی بات ہے, اس کو کچھ بھی نہیں معلوم اس شخص کو. خدا حافظ یاد. اب یہ میرا الزامی جواب ہے, الزامی جواب ہے. علیاری صاحب آپ بھاگیں گے, میں نے کہا آپ کبھی بھی قرآن نہیں لا سکتے. حضرت علی والا قرآن آپ دکھا ہی نہیں سکتے. اچھی بات ہے. اچھا آپ 2 منٹ بات کرو, اس کے بعد 2 منٹ بات کرو, میں اس کے بعد آپ سے بات نہیں کروں گا. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, میں نے کہا کہ آپ اپنا اصلی قرآن لے آئیں. بھائی چپ کرو, ہمارا قرآن تو پورا نہیں ہے. آپ کا چپ کیوں کرو, چپ کرو, چپ تمہیں دلیل مانگا نا. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ چپ کرو, جواب نہیں, آپ دوسرے پہ سوال اٹھاتے ہیں. آپ کا جواب نہیں. قرآن کے متعلق پتہ ہی نہیں ہے تو کیوں ادھر مناظرہ کرنے کے لیے؟ حضرت علی کا قرآن کہا ہے, آپ کو کیوں جائل رکھا انہوں نے؟ حضرت علی نے آپ کو کیوں جائل رکھا قرآن سے؟ سوال پوچھا ہے میرے سر آنکھوں پر, باری باری پر جواب دیں گے نا. ابھی بتاؤ نا, میرا سوال یہ تھا کہ حضرت علی کا قرآن کہاں ہے؟ ہمارا قرآن تو آپ کے نزدیک ہو گیا, وہ نقلی ہو گیا, جھیلی ہو گیا. اصلی قرآن دکھاؤ اپنا. 10 بستہ چھوڑو, اپنا اصلی قرآن دکھاؤ, اپنا اصلی آپ. اور 10 اگر میں نے جواب نہیں دیا تو مجھ پہ لعنت ہے. تو مجھے ایک حوالہ میں نے کھولا, اس کا جواب دو. ادھر جا رہے ہیں, میں خلافت پہ آپ سے بات کرنی ہے, آپ ادھر ادھر, کبھی ادھر کبھی ادھر. دیں کہاں ہے حضرت علی کا قرآن؟ آپ لوگ کیوں جائل ہو ابھی تک قرآن سے؟ تم اگر میری بات نہ کاٹو تو میں اس کا جواب دے دوں گا بھائی. اگر چاہو تم بعد میں کہہ دینا اس کا جواب غلط تھا تو خاموش رہو. کہاں ہے قرآن؟ دے دیں بس. ٹیک اے ڈیپ بریتھ, بات کریں. آپ اپنا ٹائم گزارتے ہو, جیسے ایک مولوی ہوتا ہے نا جس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو وہ بس ممبر پہ بیٹھ کے یارویاں مارتا رہتا ہے. آپ ایسے ٹائم گزار رہے ہیں اپنا. تم ابھی میں اسی کی طرف جا رہا تھا, آپ نے کہا کہ اس کا جواب دے دو. پہلے بکری والا قرآن دکھائیں, حضرت علی کا قرآن دکھا دیں. بکری والا دکھاؤں گا, بکری والا دکھاؤں گا, پھر وہ دکھاؤں گا, ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے. پھر اپنا قرآن اس موضوع پہ زیادہ گفتگو نہیں کروں گا. ایک منٹ, آپ کے پاس حضرت علی والا قرآن ہی نہیں ہے, کیونکہ میرے علیاری صاحب کے پاس حضرت علی کا قرآن ہی نہیں ہے. وہ بیچارے ابھی جا رہے ہیں اس لیے کہ قرآن نہیں دکھا سکتے. میں نے کہا آپ کی نسلیں چلی جائیں گی لیکن آپ قرآن ہی نہیں دکھا سکتے حضرت علی والا. ٹھیک ہے, میں ابھی جواب آ جائے گا آپ کا. جواب نہیں, قرآن دکھائیں, جواب آ جائے گا. جواب کو کیا کروں گا؟ قرآن دکھائیں. 25 سیکنڈ ہے. کس چیز کے؟ جو بھی کہنا چاہتے ہو کہہ دو. میں نے کہا تجھے 2 منٹ دوں گا, تم جو کہنا چاہتے ہو کہہ دو, اس کے بعد دوسروں کی باری. چلے 2 منٹ دیں پھر. علیاری صاحب 10 سیکنڈ رہتے ہیں, 10 منٹ. یہ کیا کر رہے ہیں علیاری صاحب خدا کے لیے؟ یہ کیا, میں نے کہا کہ آپ زندگی آپ کی ختم ہو جائے گی, آپ کی نسلیں چلی جائیں گی, آپ حضرت علی والا قرآن مجھے نہیں دکھا سکتے, نہ آپ کے پاس ہے. اوکے 2 منٹ سے ختم ہو گیا, الحمدللہ رب العالمین. اچھا